الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے ہم سب واقف ہیں کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا 10 محرم کے دن۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر محرم کے 10 دن کو، جو 10 محرم ہے عاشوراء کا دن ہے، اور امام حسین کی جو شہادت ہے اس کو اس طرح منایا جاتا ہے کہ جس طرح بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ یعنی ظلم تو ہوا ہے، لیکن یہ ظلم صرف دنیا کے اعتبار سے ہوا ہے، آخرت کے اعتبار سے ظلم نہیں ہے۔ اور ہم اس کو آخرت کے اعتبار سے ظلم اس لیے سمجھتے کیونکہ ہمیں شہید کا درجہ اور شہید کا مقام کیا ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے، یہ نہیں معلوم۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، آمین بولو۔ اللہ کرے شہید کا کیا مقام ہے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم کو یہ سب سمجھ میں آ گیا تو ہم کبھی بھی آج کے بعد نہ سوگ منائیں گے نہ ماتم کریں گے۔ اور میں نے 1000 مرتبہ بتایا ہے کہ بھئی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارے سنی مسلمان بھی اس میں داخل ہو جا رہے، اور جس طرح وہ ماتم کر رہے اسی طرح ہم بھی ماتم کر رہے ہیں۔ بھئی وہ ماتم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں، کہ وہ اپنا آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ اب ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ہم بھی اپنے ساتھ ایسا کریں گے۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ کی بات ہے، امام حسین جو شہید ہوئے ہیں نا، وہ جس طرح شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے۔ انہوں نے خود اپنے ساتھ تو نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا، اپنے ساتھ نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ ایسا کیا گیا، دوسروں نے کیا۔ لیکن ایک آدمی اپنے بدن کو کاٹے، اپنے بدن پر چھرے مارے، ماتم بنائے، تو یہ آپ خود کر رہے ہو، انہوں نے خود تو نہیں کیا، ان کے اوپر ایسا ہوا، لیکن تم لوگ ایسا ہو نہیں، بلکہ تم خود اپنے اوپر کر رہے ہو، تو ان کی مشابہت کہاں ہوئی؟ یہ تو ان کی مخالفت ہے۔ ان کی مشابہت تو جب ہے جب تمہارے اوپر کوئی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تو گردن کاٹی گئی۔ اگر تمہیں اتنا شوق ہے سوگ بنانے کا، تم بھی اپنی گردن کاٹو۔ بھئی بدلہ جب ہی ہے نا، بھئی امام حسین کا اگر ماتم بنانا ہے، ان کی گردن کٹی، ہم بھی اپنی گردن کاٹیں گے، جب تو ہے فائدہ۔ اب ان کی گردن کٹ گئی، تم تھوڑا ویسا کر کے ماتم بنا رہے، پورا تو فرقہ بازی پھیلا دے رہے، فساد پھیلا رہے دنیا میں، یہ تو کوئی بدل نہیں ہے۔ بدل یہ ہے کہ تم سب اپنے مل کے اپنی گردنیں کاٹو۔ ایسا نہیں کر سکتے ہو، کبھی بھی قیامت تک نہیں کر سکتے ایسا۔ لیکن ہم جب ہی مانیں گے عاشق آپ کو جب آپ گردن کاٹو گے۔ لیکن ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے کہ جو کریں وہ کریں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے اپنے سنی مسلمان کو سمجھانا کہ اللہ کرے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کسی طرح۔ اب ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کی عمر 50 ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اور اس کے اس عمر کے درمیان میں ایک مرتبہ بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ مجھے بھی شہید ہونا ہے، اور ایک مرتبہ بھی اس نے دعا نہیں کی، ایک مرتبہ پوری زندگی میں اگر اس نے یہ دعا نہیں کی کہ مجھے شہید ہونا ہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اگر اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی دعا نہیں کی تو فرمایا وہ مرے گا تو، لیکن وہ منافقت کے ساتھ مرے گا۔ مرے گا تو کیسا؟ نفاق اس کے دل کے ساتھ جائے گا۔ اور منافقین ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جو ہے وہ جھوٹے ہیں، منافق سچا نہیں ہوتا، اور جھوٹے کے لیے جنت نہیں ہے، جھوٹے آدمی کے لیے تو دوزخ ہے، جھوٹے آدمی کے لیے دوزخ ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات کو سمجھنا ہے۔ حضور نے فرمایا دعا، اس لیے ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شہید تو نہیں ہوا لیکن وہ پوری زندگی شہادت کی دعا مانگتا تھا، تو کل قیامت کے دن وہ کن لوگوں کے ساتھ ٹھہرا ہوگا؟ جو لوگ شہید ہوں گے ان کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نیک لوگوں کا ذکر بعد میں ہے، نیک لوگوں کا، صالحین کا ذکر بعد میں، ان سے پہلے شہداء کا ذکر ہے کہ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلے نبی ہیں پھر صدیق ہیں، والشہداء والصالحین۔ تو پتہ چلا کہ نیک لوگوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اور شہادت
ایک ایسی چیز ہے شہادت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی میں 2 دعا مانگتے تھے. کتنی دعا مانگتے تھے؟ 2 دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مانگتے تھے، اور انہی دعاؤں کی وجہ سے آپ مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے. لیکن جب سن 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، تو جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خالد بن ولید کو بھیجایا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے. تو 4 دن تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی. جب وہاں پر گئے تو 4 دن تک عیسائیوں سے لڑائی ہوتی رہی، کیونکہ ان کے قبضے میں تھا بیت المقدس. جب لڑائی 4 دن تک ہوتی رہی تو انہیں بھی نہیں جیتے انہیں بھی نہیں جیتے، نہ انہیں ہارے نہ انہیں ہارے، دونوں میں لڑائی برابر چل رہی ہے. لیکن جو عیسائی بڑا پادری تھا اس نے کہا بھائی مجھے ان سے ملنا ہے، ان لوگوں سے مجھے ملنا ہے، مجھے ملاؤ. تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسی لیے لڑ رہے ہیں. تو اس نے عیسائی پادری نے کہا کہ آپ اس کو فتح نہیں کر سکتے، آپ قیامت تک بھی لڑو گے تو اس کو فتح نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو فتح کرنے والے تم نہیں ہو، اس کا جو فتح کرے گا بیت المقدس جو فتح ہوگا وہ کوئی اور ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نام نہیں بتائیں گے. بھائی نام نہیں بتاؤ کیسے پتہ چلے گا؟ جب انہوں نے زیادہ پوچھا تو نام بتایا، اس کا نام عمر ہے، اس کا نام عمر ہے جو اس کو فتح کرے گا. تم قیامت تک بھی لڑ لو تو اس کو فتح نہیں کر سکتے. اب جب انہوں نے بتایا اس کا نام عمر ہے تو خوش ہو گئے. اب عیسائی ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، ارے ہم نے عمر کا نام اتنا کہیں خوش ہو جا رہا بھائی، اس کو کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے امیر المؤمنین ہیں. اب عیسائی کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا، ہمیں یقین نہیں، آپ ایسا کرو ان کو بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں گے، اور ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کا رنگ کیسا ہوگا، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کی عادت اخلاق کیا ہوں گی، وہ سب ہوگا. تو ان کو بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں گے، دیکھ کر اگر وہی نکلے جو ہماری کتاب میں تو ہم ان کو بنا لڑائی کے چابیاں دے دیں گے. اب انہوں نے یہاں سے خط لکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجایا. عمر رضی اللہ عنہ نے خط دیکھا کہ آپ کو بلا رہے، تو خط دیکھ کر رونے لگے. تو حضرت علی نے پوچھا یا امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پوری زندگی دعا مانگی، 2 دعا. وہ 2 دعا کیا میں آپ کو بولتا ہوں ابھی، کیونکہ میں نے پوری زندگی 2 دعا مانگی. مجھے ڈر ہے اگر میں وہاں چلا گیا اور میری دعا قبول نہ ہوئی تو. دوسری بات خیال یہ ہے کہ اگر میں وہاں نہیں گیا اور بیت المقدس فتح نہیں ہوا تو یہ بھی پرابلم ہے. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے، آپ وہاں پر جائیں. تو وہاں پر گئے. تو ایک لمبی تفصیل ہے کس طرح گئے. اب نے وہاں پر نہیں جانا کہ ہمارا مضمون دوسرا ہے. تو وہاں پر جب گئے تو عیسائیوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ بھائی یہ تو وہی ہیں. جب پہچان لیا تو پوری چابی ان کے حوالے کر دی کہ آپ یہ بیت المقدس فتح ہو گیا. تو پوری زندگی کہیں نہیں جاتے تھے. یہاں بھی گئے تو صحابہ نے بڑا زور لگایا. جب گئے کیا دعا مانگتے تھے پوری زندگی؟ اللہ تعالیٰ سے پوری زندگی 2 دعا مانگی. ایک دعا کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما کہ میں شہید ہو جاؤں. آج ہماری دعائیں ہیں، ہماری دعا پتہ کیسی رہتی؟ بس میں رات کو سو جاؤں، جب میں صبح اٹھ کے دیکھوں تو میرے چھت پہ 2-3 کروڑ روپے رہنا. یہ ہمارے سپنے ہیں. لیکن بھائی یہ سپنے کبھی پورے نہیں ہوتے. یہ سپنے پورے ہو سکتے تھے، لیکن یہ سپنے جب پورے ہو سکتے تھے جب حضور نے پیسوں کی تمنا کی ہو. تو جب حضور نے پیسوں کی تمنا نہیں کی تو ہماری یہ دعا اور یہ قبول نہیں ہو سکتا. ایسی دعا کوئی قبول نہیں ہے، نہ ایسی دعا ہے کوئی. آج کل لوگ تعویذ دیتے بھائی یہ تعویذ لے جاؤ تمہارے جو ہے راتوں رات پیسہ بڑھ جائے گا. بھائی ایسی کوئی دعا نہیں ہے، ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے. تعویذ ہے، دعائیں ہیں، برکت کی تعویذ ہے، برکت کی دعائیں ہیں، برکت کا. تو ہمیں برکت کی دعا کرنی چاہیے. پیر ذوالفقار صاحب آپ کو معلوم ہے، تو ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ برکت کیا ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ یہ برکت کے بارے میں بتائیں نا. تو انہوں نے اس آدمی کو اپنے گھر میں بھیجا کہ ہمارے گھر میں جاؤ اور ہمارے گھر میں یہ پوچھو کہ فین ہے، واشنگ مشین ہے، فریج ہے، یہ پوچھو جا کر. اور پھر جب وہ بول دے ہے تو پوچھنا کہ فین کو کتنے دن ہو گئے، واشنگ مشین کو کتنے دن ہو گئے، فریج کو کتنے دن ہو گئے، یہ پوچھو. اب وہ آدمی گھر میں گیا تو گھر میں ان کے بچے جو بھی ہوں گے تو ان سے پوچھا بھائی فین ہے؟ بھائی فین تو ہے ہمارے گھر میں. کتنے دنوں کا؟ 20 سال ہو گئے فین کو. خراب ہوا کہ آج تک خراب نہیں ہوا. واشنگ مشین ہے؟ ہاں واشنگ مشین کو 10 سال ہو گئے، خراب ہوئی؟ آج تک خراب نہیں ہوئی. کہ فریج ہے؟ ہاں فریج ہے. کتنے سال؟ 15 سال ہو گئے فریج کو، خراب ہوا نہیں ہوا. تو وہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا. انہیں جب واپس حضرت کے پاس آیا اور حضرت کو بتایا حضرت میں پوچھ لیا وہ ایسا بول رہے ہیں، تو انہوں نے بولا اس کو تو برکت بولتے کہ ہمارے گھر کو فین کو 20 سال ہو گئے خراب نہیں ہوا، تمہارے گھر کا فین 1 سال میں خراب ہو جا رہا ہے، اس کو برکت بولتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت مانگنا ایسا کوئی پیسہ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ 2 دعا کی. ایک شہادت کی موت اور دوسری میری جو ہے جنازہ اور مجھے دفن کیا جائے مدینے کے اندر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 2 دعاؤں کو 3 دعاؤں میں بدل دیا. ان کی 2 دعاؤں کو 3 دعاؤں میں. کیا دعا کی؟ پہلے شہادت اور دوسرا ان کی جو قبر ہے وہ مدینے کے اندر بن جائے، بس کہیں بھی بن جائے، مدینے کے اندر بن جائے.
کیونکہ مدینہ کے اندر قبر بننے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے حضور اٹھیں گے اپنی قبر مبارک سے، اس کے بعد جنت البقیع میں جو ہیں وہ لوگ اٹھیں گے مدینہ میں والے، اس کے بعد پوری دنیا والے اٹھیں گے، تو سب سے پہلے جو لوگ اٹھیں گے ان کا درجہ بڑا ہے، تو انہوں نے دعا کی کہ میری قبر جو ہے وہ مدینہ کے اندر بن جائے، لیکن ان کی جب وفات ہوئی، آج ان کی قبر کہاں ہے سب کو معلوم ہے، حضور کے بازو میں ان کی قبر ہے، نہیں حضور کے بازو میں قبر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی دو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پوری مدینہ کے اندر کہیں بھی ان کی قبر بن سکتی تھی، اور دوسری انہوں نے صرف شہادت کی دعا کی، لیکن شہادت کیسے ہوئی؟ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، پیچھے سے آدمی نے آ کے شہید کیا فجر کی نماز میں، تو دو اس طرح قبول، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے شہادت کی، کیونکہ شہید کا جو مرتبہ ہے، شہید جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو 6 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، پہلا انعام یہ ہے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کچھ شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن صرف شہادت کی وجہ سے وہ جنت میں، اور حضور نے اپنی آنکھوں سے ان کو جنت میں دیکھا ہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا وہ کون ہے۔ تو سب سے پہلا انعام جو ملے گا شہید کو وہ یہ ملے گا کہ آدمی اس کا شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو گئی، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا، کوئی عذاب قبر اس پر نہیں ہوگا جو آدمی شہید ہے۔ اسی طرح موت کی سختی بالکل آسان ہو گئی، اس کو موت کی سختی بالکل نہیں ہوگی، اور حضور نے فرمایا جس طرح چونٹی کاٹتی ہے نا، چونٹی کاٹنے کا ذرہ اثر ہوتا، تو فرمایا اس کو آخرت کے اعتبار سے صرف اتنا ہی اثر ہوتا ہے جب آدمی شہید ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ایسا لگتا کہ یہ تو اس کے ہاتھ پیر الگ ہو گئے، اس کے کان الگ ہو گئے، آنکھیں الگ ہو گئی، لیکن فرمایا اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، لوگ اس کو الگ پہچانیں گے، بھائی یہ شہید آ رہا ہے، یہ اس کو تاج پہنا جائے گا۔ اور پانچویں یہ ہے کہ اس کو جتنی وہ چاہے گا اتنی حور اس کو عطا کی جائیں گی، جتنی وہ چاہے گا اتنی حور اس کو عطا کی جائیں گی۔ اور چھٹا انعام یہ ملے گا کہ شہید کو بلایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تیرے خاندان میں سے 70 آدمی جو تجھے پسند ہے اور جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان 70 آدمیوں کو لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ شہید کا، اب شہید 2 طرح کے، ایک شہید حقیقی ہے، ایک شہید حکمی ہے۔ حقیقی شہید تو وہ ہے جو جنگ کرتے ہوئے لڑ گیا، جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور انتقال ہو گیا اس کا جنگ کرتے ہوئے، لیکن حکمی شہید حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کا پیٹ میں درد ہو اور اسی میں انتقال ہو جائے تو فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی گھر میں ہے، اس کا گھر گر جائے، وہ مر جائے، فرمایا یہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی پانی میں ڈوب کر مر جائے، یہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے وہ حمل سے ہے، اگر حمل کے درمیان انتقال ہو گیا، یا بچہ ہوتے ہوئے انتقال ہو گیا، یا بچہ ہو گیا، بچہ ہونے کے بعد جب تک ابھی وہ پاک نہیں ہوئی نفاس کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی شہید ہے۔ تو اتنے سارے شہید کے درجے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شہید ہونا کوئی چھوٹا موٹا درجہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں گئے ہوئے تھے، خیبر کا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور تمام لوگ وہاں پر موجود تھے، تو اچانک سے ایک آدمی اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کون بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی سے پوچھا تو فرمایا، بتانے والوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابی ہیں اور یہاں پر جو خیبر کا قلعہ ہے اس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے بارے میں بہت سنا ہوا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو کسی طرح میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے ملاقات۔ وہ پکڑ کر لے گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ان کے جو بادشاہ ہوں گے تو بڑی محلوں میں ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے اور وہ چٹائی کے نشانات موجود تھے، تو صحابی نے بتایا کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ فرمایا یہ حضور ہیں؟ ہاں۔ تو انہوں نے حضور کے پاس آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میرے ساتھ آپ کیا معاملہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ ہمارے بھائی ہو۔ تو پریشان ہو گئے، میں بھائی؟ میں تو غلام ہوں، کالا، اور میرے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہے، اور مجھے نہائے مہینے ہو گئے، مہینوں سے میں نہایا نہیں، اور میرے بدن پر جو ہے بدبو آ رہی ہے، بری شکل ہے میری، میں آپ کا بھائی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، کلمہ پڑھنے والا ہر آدمی ہمارا بھائی ہے، تم کلمہ پڑھ لو، تم ہمارے جو ہے بھائی بن جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا حضور سے، رسول اللہ میرے لیے کوئی حکم فرمائے کہ میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو بکریاں تم چرا رہے ہو یہ کس کی بکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ فلاں عیسائی کی بکریاں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پہلے یہ بکریاں واپس کر لے کے آؤ، ورنہ کل کو عیسائی یہ کہیں گے کہ ہمارے غلام کو بہکا لیا اور ہماری بکری بھی رکھ لی۔
تو بکریاں گئے واپس کر کے آ گئے. واپس کر کے جب آئے تو اتنے میں جنگ شروع ہو چکی تھی خیبر کی. جب جنگ شروع ہوئی تو حضور سے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی حکم. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ تو وقت نماز کا بھی نہیں ہے, اور یہ وقت روزے رکھنا بھی نہیں ہے, اور یہ وقت قرآن بھی تم نہیں پڑھ سکتے ابھی, تو حضور میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ یہ جنگ ہے, تو اس میں چاہتے ہو تو شامل ہو جاؤ. تو میں فرمایا کہ رسول اللہ اگر میں اس میں جنگ میں چلا گیا اور میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس چہرے کو ایسا چہرہ بنا دیں گے کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس چہرے کو جنت میں چمکا دیں گے. اور اگر شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے بہتر, دنیا میں تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور شادی کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے, ایسے غلام تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بہتر ہو تو اس دنیا سے جو بہتر ہے حور ان سے آپ کا نکاح پڑھائیں گے. نے فرمایا یا رسول اللہ وعدہ کرتے ہو؟ کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں. تو وہ چلے گئے اور جنگ میں جیسا گئے شہید ہو گئے. ابھی انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن صرف شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں. جب وہ اب کسی کو نہیں معلوم تھا, صحابہ کو زیادہ نہیں معلوم تھا, 2-3 صحابہ, چند صحابہ جن کو معلوم تھا یا حضور کو معلوم تھا. جب خیبر میں 19 صحابہ شہید ہوئے, جب شہید ہوئے تو تمام صحابہ کو لوگوں نے پہچان لیا, یعنی اور صحابہ جو تھے انہوں نے صحابہ کو پہچان لیا کہ اس کو نہیں پہچان رہے یہ کون ہے. تو حضور کے پاس یا رسول اللہ ایک آدمی ہے لیکن ہم اس کو پہچان نہیں سک رہے یہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں. تو حضور ان کو دیکھا اور مسکرائے, حضور نے ان کو دیکھ کر مسکرائے. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ ان کو دیکھ کر مسکرا دیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میں ان کو جنت میں. یہ مقام کیوں ملا؟ صرف شہید ہونے کی وجہ سے. انہوں نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, قرآن نہیں پڑھا, کچھ بھی نہیں کیا, ابھی تو حضور کی خدمت بھی نہیں کی انہوں نے, لیکن ان کو درجہ کیا ملا؟ ان کو درجہ یہ ملا کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ لیا. تو ہم لوگ دعا کریں, ہم لوگ جو آدمی دعا کرے گا دنیا کے اندر شہید ہونے کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کی برکت سے ہی اس کو شہیدوں کی لائن میں ٹھہرا دیں گے. تو ہم لوگ دعا کریں کہ ہم لوگ بھی شہید ہو. اسی طرح کتنی ساری دعائیں, صحابہ اسی دعا مانگتے تھے. اسی طرح جنگ احد میں گئے تھے, جنگ احد میں گئے ہوئے تھے صحابہ. تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رات میں سب سوئے ہوئے تھے, رات میں تمام صحابہ سوئے ہوئے تھے. تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی دوستی تھی سعد بن وقاص سے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی, ان کو اٹھایا رات میں, ان کو اٹھا کر پہاڑ پر لے کے گئے, کیونکہ جنگ احد جو ہوئی پوری پہاڑوں پر ہوئی. تو پہاڑوں پر لے کے گئے کہ آپ وہاں چلیں, وہاں چل کے ہم دونوں دعا کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے چلو. تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہاڑ پر پہنچ گئے. اب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولنا, پھر تم دعا کرنا میں آمین بولتا ہوں. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی, یا اللہ کل میرا مقابلہ دشمنوں کے بڑے بڑے دشمنوں سے ہو, میرا مقابلہ بڑے بڑے دشمنوں سے ہو, اور میں ان کو قتل کروں, بہت زیادہ لوگوں کو قتل کر دوں, اس کے بعد ہمیں فتح نصیب ہو جائے. انہوں نے کہا آمین, بات ختم. اب ان کی باری آئی, عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی. اب انہوں نے دعا کی, یا اللہ کل میرا مقابلہ ہو بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ ہو, اور میں ان کو قتل کر دوں, اور پھر بعد میں وہ مجھے بھی قتل کر دیں, اور مجھے قتل کرنے کے بعد مجھے ایسا نہ چھوڑے, بلکہ ایسا کرے میرا کان کاٹے, پھر میرے ہاتھ کاٹے, پھر میرے دانتوں کو نکالے, اور پھر میری آنکھوں کو نکالے, اور میری بوٹی کر دیں. تو انہوں نے کہا آمین. اب انہوں نے سوچا مذاق میں کہہ رہے ہوں گے آمین. رات میں آمین کہہ کے دعا ہو گئی, بات ختم ہو گئی, سو گئے. صبح جب اٹھے تو جنگ احد جب شروع ہوئی, اب احد شروع ہو گئی. اب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. دیکھو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بدر سب سے پہلے جنگ ہوئی, جنگ بدر, جس میں 14 صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد جنگ احد, اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. خیبر میں 19 صحابہ شہید ہوئے. حنین میں 17 صحابی شہید ہوئے. اسی طرح بیر معینہ ہے جس میں 70 صحابہ کو دشمن لے کے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیں تاکہ ہمیں دین سکھائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیج دیا. تو وہاں پر جب بھیج دیا تو 3 صحابہ اس میں سے خدمت کے لیے تھے, تو وہ خدمت کے لیے لکڑیاں لینے گئے تھے. تو باقی جو 67 صحابہ بچے تھے تمام کے تمام دشمنوں نے صحابہ کو گھیرے ملے اور سب صحابہ کو قتل کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے ملا کر جو صحابہ شہید ہوئے وہ 256 صحابہ شہید ہوئے, 256 صحابہ شہید ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا شوق نہیں منایا. آپ اٹھا کے کتابوں میں دیکھ نہیں سکتے, ایک کتاب میں بھی آپ دکھا نہیں سکتے کہ حضور نے کسی کا شوق منایا ہو. حضور نے فرمایا کہ شوق صرف 3 دن کے لیے ہے اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. اور آج کل تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہماری عورتیں عدت نہیں کر رہی. بھائی عدت کرنا فرض ہے,
اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسی عورت ہو کہ جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق یافتہ جو عورت ہے ان کو سمجھائیں، اگر انہوں نے عدت نہیں کی تو وہ عدت کریں، اگر ابھی حال حال میں انتقال ہوا ہے، اگر زمانے ہو گئے انتقال ہو گئے عدت نہیں کی تو ان کو ضروری ہے کہ وہ اس طرح توبہ کریں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے عدت کا چھوڑنا، کہ جس طرح آدمی زنا کر کے توبہ کرتے ہیں، شراب کر کے توبہ کرتے ہیں، اسی طرح عدت کا چھوڑنے کے بعد بھی یہ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ عدت فرض ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر فرائض کو چھوڑ دیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، جس طرح نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، روزے کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا شراب پینا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اگر ان کا انتقال، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت میں نہیں بیٹھی تو اس کے لیے بھی گناہ کبیرہ ہے، انہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ تو جنگ احد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 256 صحابہ شہید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا سوگ نہیں منایا، نہ کسی کا سوگ منانے کا حکم دیا۔ اب یہ جو امام حسین کا سوگ مناتے ہیں وہ سن 800 ہجری سے شروع ہوا ہے۔ وہ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، تو تیمور لنگ بادشاہ کے زمانے سے سوگ شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی سوگ نہیں تھا، کوئی سوگ نہیں مناتا تھا، نہ کوئی منانے کا حکم تھا، نہ کسی کو معلوم تھا سوگ منانا کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب ہمارے مسلمان بھی ان میں شامل ہو گئے، انہیں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اگر دنیا میں ان کے ساتھ کریں گے من تشبہ بقوم فہو من، تو یہ جملہ یاد رکھیں، یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ معاذ اللہ جو ہماری نبی کی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں، آج ہم ان کے طرزوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہماری بیٹی ہے، نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، باقی حضرت زینب، ام کلثوم اور رقیہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 جو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پچھلے خاوند سے ہیں، حضرت خدیجہ کی پچھلے خاوند سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے، اسلام کے اندر جو سب سے پہلے شہید ہوئے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ ان کے پہلے شوہر سے ایک بچے تھے، ان کا نام ہے زید ابن ابی حالہ، تو سب سے پہلے اسلام کے اندر شہید یہ ہوئے، ان کا بھی سوگ حضور نے کبھی نہیں منایا۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے اسلام میں مرد تو یہ ہیں، عورتوں میں جو شہید ہونے والی ہے وہ حضرت سمیہ ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی درد بھری داستان ہے، آپ سن نہیں سکتے اس داستان کو، جس طرح ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو وہ عورت سب سے پہلے عورتوں میں شہید یہ ہوئی، تو ان کا بھی سوگ حضور نے نہیں منایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو سب سے آخری شہید ہوئے وہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کا بھی سوگ نہیں منایا۔ اسی طرح عورتوں میں جو سب سے آخری عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید ہونے والی ہے وہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کا بھی سوگ نہیں منایا۔ تو آج ہم ان لوگوں سے بچیں، ان خرافات سے بچیں، ان بدعات سے بچیں۔ اگر ہم ان کے اندر شامل ہوں گے، ہمارے مسلمان اچھا خاصا پڑھا لکھا سب کچھ آتا اس کو، لیکن بس ایک رسم و رواج بن گیا ہے شربت بانٹنے کا، سوگ منانے کا، اب ہم بھی اسی رسم و رواج میں شامل ہو گئے، تو اس رسم و رواج سے باہر نکلے۔ تو حضرت بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ میرا کان کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، انہوں نے پوری دعا کی، انہوں نے آمین کہا۔ جب دوسرے دن جنگ بدر شروع ہوئی، جنگ احد شروع ہوئی، تو 17 صحابہ شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو حضور نے حکم دیا کہ جاؤ لوگوں کو ڈھونڈو۔ جنگ ختم ہوگی، ختم ہونے کے بعد فتح ہو چکی تھی، لیکن کچھ مسئلہ ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے شکست ہوئی بعد میں۔ تو جب حضور نے حکم فرمایا کہ سب کو تلاش کرو، سب کو ڈھونڈو، تو جب سب کو تلاش کیا گیا تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہچان لیا ان کے ہاتھوں سے، اور یعنی صحابہ کو اتنی پہچان تھی۔ آج ہمارا نوجوان بچہ ہے وہ والدین کو چہرے سے دیکھ کے نہیں پہچان رہا، یعنی والدین کو دیکھتا تو اگر والدین پانی کا گلاس منگا رہے تو انہیں پریشان ہو جاتا، یہ کیسا جذبہ ہے؟ تو انہوں نے ان کو ہاتھوں سے انگلیوں سے پہچان لیا، ارے یہ تو عبداللہ بن جحش ہے۔ تو بعد میں ان کے ٹکڑوں کو اٹھا کر لے کے آئے اور حضور کو فرمایا یا رسول اللہ ہم نے رات یہ دعا کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمی، اور وہ قبول فرما لی، اور وہ جنت میں ان کو ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ کیسی دعا ہے، یعنی عجیب دعا، یعنی ایسی دعا مانگ رہے ہیں، ہم رات دن دعا مانگ رہے پیسے کی۔ اسی طرح عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کے 4 بیٹے جنگ بدر میں گئے اور شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اسی طرح یہ شہید نہیں ہوئے، واپس آ گئے، لیکن جب جنگ احد ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صف بنا رہے تھے تو یہ بھی آ گئے، لیکن یہ صحابی کیسے تھے؟ ان کے دونوں پیر نہیں تھے۔ اب عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے کہ ان کے دونوں پیر نہیں تھے، اور یہ چڑیا بیساکھی جانتے نا آپ، تو بیساکھی پہ چلتے تھے،
تو جنگ بدر میں جب جا رہے تھے جو 4 بیٹے تھے تو 4 بیٹوں نے روکا، والد صاحب آپ گھر میں رہے، ابو جان ہم جا رہے ہیں نا. تو حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ مجھے جانے نہیں دے رہے، یا تو آپ ان کو سمجھا ورنہ میں ان کو ماروں گا. تو حضور نے فرمایا ان کو 4 بیٹوں سے بھائی یہ جانا چاہ رہے تھے ان کو جانے دو. جب گئے تو 4 بیٹے شہید ہو گئے، یہ واپس آ گئے. لیکن اب جنگ احد 1 سال کے بعد، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی 1 سال کے بعد. کیونکہ دشمن جو تھے جب وہ بدر کے اندر ان کو شکست ہوئی تو وہ خونخوار ہو گئے، بس کسی طرح بدلہ لینا ہے، چاہے کیسے بھی بدلہ لیں. تو وہ بہت تیاری میں تھے، کسی طرح جلد سے جلد بدلہ لینا ہے. تو احد میں جب انہوں گئے، حالانکہ دونوں پیر نہیں ہیں، حضور سے فرمایا رسول اللہ مجھے جانا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. تو جب یہ جا رہے تھے تو ان کی بیوی ساتھ میں جا رہی تھی. تو ان کی جو بیوی جا رہی تھی ان کو مذاق میں کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم وہاں جاؤ گے نہیں. بیوی نے مذاق کے طور پہ کہا کہ تمہارے پیر نہیں ہیں، پہلے تو تم کیسے بچ کے آ گئے، لیکن اب مجھے لگتا نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے تم بھاگ کر آ جاؤ گے. تو انہوں نے دل میں دعا کی، یا اللہ ایسا کر کہ میں واپس پلٹ کر مدینے نہ آؤں، احد سے پلٹ کر مدینے نہ آؤں. تو احد میں گئے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد ان کی بیوی نے ان کو اونٹ پر رکھا اور اونٹ کو مدینے کی طرف چلایا تو اونٹ چلے نہ، مدینے کی طرف چلا رہے، مار رہے، اونٹ چلتا نہیں، پریشان ہو گئے. تو صحابہ نے چلایا، سب چلایا، لیکن یہ بات حضور کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ اونٹ نہیں چل رہا، کیا کریں. اب حضور نے بھی اونٹ کو کھینچا تو نہیں چل رہا اونٹ، حضور بھی پریشان ہو گئے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے جب آ رہے تھے تو ان کی بیوی نے ایسا کہا تھا مذاق کے طور پر، تو انہوں نے دل میں دعا کی تھی کیا یا اللہ میں واپس اب جا رہا ہوں لیکن واپس مجھے مدینہ واپس نہ ہو. تو اب ان کو کیا کرنا ہے، اب ان کو یہیں پر دفن کر دینا ہے، اب ان کو یہیں پر دفن کر دینا. اب اس کو اونٹ تو کیا، اگر آپ لوگ اس کو کندھے پر لے کے چلے تو لوگوں کے قدم نہیں ہل سکتے، یہ تو اونٹ کی بات ہے. تو ان کو وہیں پر دفن کیا گیا. یہ کیسی دعائیں ہیں، یعنی دعا کر رہے ہیں مرنے کی، شہید ہونے کی. آج کل ہم لوگوں کو شہیدوں کا درجہ نہیں معلوم نا، اس لیے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں بھی بتا رہا تھا آپ کو، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی اگر شہید ہوا، اس کا گھر یہاں پر ہے، کہاں پر، اس کا گھر یہاں پر ہے، لیکن شہید ہوا یہاں سے 100 کلومیٹر دور. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو ناپ کر اتنی جگہ اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے. جو آدمی شہید ہو جاتا ہے اس جگہ کو ناپ کر اتنی جگہ جو ہے اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ شہید کا ایک پل کے لیے بھی جانا اور شہید ہو جانا یہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی نبی کے پیچھے نماز پڑھنا اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا جو ہے جنگ میں جا کر شہید ہو جانا عمل ہے. تو ہم لوگوں کو شہید کا درجہ نہیں معلوم، اس لیے ہم لوگ پریشان ہو جاتے، اس لیے ہم لوگ ہا ہا ہو اور بدن کو کاٹ رہے، ماتم منا رہے. تو ان باتوں کو پہلے سمجھے کہ صحابہ کس طرح دعا کرتے تھے، یعنی یہ صحابہ کی دعا ہے. اسی طرح جنگ احد میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو حضور نے حکم فرمایا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نہیں دکھ رہے، کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بھیجا کہ جاؤ سعد بن ربیعہ کو ڈھونڈ کر لے کے آؤ، اگر وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو ان سے میرا سلام کہنا، ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے فرمانا میں سعد تم سے راضی ہوں. اب یہ تلاش کرنے کے لیے گئے، کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے لیے گئے. زندوں میں ڈھونڈا نہیں ملے، شہیدوں میں ڈھونڈا نہیں ملے، بہت ڈھونڈا تو آخر پہاڑ پر پڑے ہوئے ہیں اور اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں جا رہا. جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے آپ کو سلام کہا ہے. جب یہ جملہ سنا تو خوش ہو گئے، چہرے پر چمک آ گئی. جب چہرے پر چمک آ گئی تو اٹھنے کی کوشش کی، اٹھتے پھر گر جاتے، یعنی اٹھا نہیں جا رہا. تو فرمایا کہ حضور سے کہنا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اگر مجھ سے اٹھا جاتا میرے بدن میں اتنی ہمت ہوتی میں حضور کے پاس ضرور آتا. اور حضور سے یہ کہنا، میرا 2 پیغام حضور کو پہچانا، ایک پیغام یہ ہے کہ حضور سے کہنا میرے لیے دعا کرے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے آپ کے لیے دعا کر دی ہے، حضور نے آپ کے لیے دعا کر دی ہے کہ اللہ میں سعد بن ربیع سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میری ایک دعا تو یہ ہے کہ حضور نے دعا کرنی تھی لیکن کر دی، میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگ، کیونکہ یہ انصار تھے، انصار بولے تو مہاجرین نہیں بلکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ، ان کو انصار بولتے، اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجر بولتے، تو یہ انصار تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں سے کہنا کہ میں خدا کی قسم کھا کر خدا کی قسم دیتا ہوں ان کو کہ جب تک تم زندہ ہو تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، چاہے تمہیں ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، لیکن میں تمہیں قسم دے کر جاتا ہوں کہ حضور پر اتنی سی بھی آنچ نہیں آنے پائے. اگر تمہارے رہتے ہوئے، انصار کو فرمایا اگر انصار تمہارے رہتے ہوئے حضور کو اتنی سی بھی خراش آئی کہیں، اتنی سی بھی تکلیف ہوئی تو کل قیامت کے دن اگر تم جنت میں جاؤ گے میں تمہیں گھسیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کروں گا اور تمہیں جہنم میں لے کے جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا. تو انہوں نے یہ جملے فرمائے، انتقال ہو گیا. تو حضور کو آ کر یہ بات فرمائی، حضور
حضور نے ان کے لیے دعا کی اللہ میں سعد سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ تو چند دن کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے جا رہے تھے گلی سے، تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچی کو کھلا رہے ہیں، ایک بچی کو کھلا رہے ہیں۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبھی بدن پر بیٹھتی ہے، کبھی داڑھی کھینچتی ہے، کبھی ٹوپی کھینچتی ہے، کبھی امامہ کھینچتی ہے۔ تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گئے، تو فرمایا ابوبکر یہ کس کی بیٹی ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ آپ کی بیٹی ہے۔ ان کو فرمایا میری بیٹی تو نہیں ہے، کیا محمد کی بیٹی ہے؟ کیونکہ ابوبکر کے جو بیٹے تھے ان کا نام محمد تھا، کیا یہ محمد کی بیٹی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ محمد کی بیٹی نہیں، کس کی بیٹی ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، کہ انہوں نے آخر وقت میں دنیا سے جاتے وقت صرف یہ جملے تو کہے کہ میری قوم کے لوگوں سے کہہ دینا کہ حضور پر آنچ نہ آنے پائے، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے، اس کو کون پالے گا، میری ایک بیٹی بھی ہے۔ آخر وقت میں جانے کے وقت میں یہ دعا یہ نہیں کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرا گھر ہے، اس کو کون پالے گا، نہیں۔ اگر فکر ہے تو صرف حضور کی فکر ہے۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان رات بھر گیم کھیلتا، رات بھر ٹی وی دیکھتا، ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے، گیم کھیلنے کا ٹائم ہے، کرکٹ دیکھنے کا ٹائم ہے، سب چیز کا ٹائم ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، بالکل بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم پورے ہفتے میں 8 دن کے اندر 40 نمازیں ہوتی، کتنی نمازیں 8 دن کے اندر 40 نمازیں ہوتی۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں نا کہ ہم نے ان 40 نمازوں میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کہ ان 40 نمازوں میں سے ہم نے صرف، اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہم نے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی ہم نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں بارہا بتاتا ہوں، ایسے مسلمان کو بالکل ضرورت نہیں ہے، ایسے مسلمان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو آدمی صرف جمعے کا نمازی ہے۔ تو ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، 5 وقت کی۔ آج ہمارا نوجوان رات بھر ٹی وی دیکھتا، گیم کھیلنے کا شوق ہو گیا ہمارا نوجوان، بچے بچیاں دونوں بھی رات بھر گیم کھیل رہے ہیں۔ اگر بچے کو والد صاحب نے بول دیا کہ پانی کا گلاس لے کے آؤ تو اس کے چہرے بدل جاتا اور انہیں پریشان ہو جاتا، انہیں پریشان ہو تو میں گیم کھیل رہا ہوں۔ اور ایک بات آپ کان کھول کر سن لیں، گیم میں اگر کوئی آدمی پیسے لگا کر گیم کھیلتا ہے تو یہ جوا ہے، اور جوا، سٹا، شرابی، زانی، ان سب کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ جہنم ہے۔ یعنی گیم کے اندر پیسے لگا کر کھیلنا ایک قسم کا جوا ہے، اس کو نہیں کھیل سکتے آپ، یہ جوا ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے عمل ہیں۔ گیم کھیلتے ہوئے اگر والد صاحب نے بلا لیا تو چہرہ بدل جاتا۔ اسی طرح ہماری بچیاں ہیں نوجوان، وہ گیم کھیلتی ہے، اگر امی نے ان کو کام کے لیے کہتا تھا اس کے بھی چہرے پہ 12 بج جاتے، انہیں بھی پریشان ہوتے مجھے کیوں بلا لیا، مجھے کیوں بلا لیا۔ ابھی آپ نے خبر نہیں دیکھی کتنی خبر، میں ابھی ایک خبر دیکھ رہا تھا، ایک بچے نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میرے فون میں ریچارج ختم ہو گیا ہے کہ آپ میرا ریچارج کرائیں۔ تو والد صاحب کو غصہ آیا، بھائی تیرا میں ریچارج نہیں کراؤں گا، رات دن گیم کھیلتا تو میں تیرا ریچارج نہیں کراؤں گا۔ اب اس کو غصہ آیا، ارے والد صاحب میرا ریچارج نہیں کراتا ہے۔ اس نے رات کو والد صاحب سوئے ہوئے تھے، گھر میں سے چھرا لیا اور والد صاحب کی گردن کاٹ دی۔ یہ نئی تازہ ہے، آپ کو یقین آیا تو میں دکھاتا ہوں آپ کو، نئی تازہ خبر ہے، والد صاحب کی گردن کاٹ دی صرف ریچارج نہیں کرانے پہ۔ آج کے اتنا جنون ہے، کبھی نماز پڑھنے کا خیال آیا، کبھی یہ خیال آیا کہ ہمیں بھی ایسی دعا مانگنی چاہیے، شہادت کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، مسیلمہ کذاب وہ ہے جس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ کس نے؟ وحشی بن حرب، جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اسی نے ان کو قتل کیا۔ مسیلمہ کذاب نے ایک چٹھی، ایک پرچہ لیا اور اس پرچے پہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ 2 باتیں ہیں میرے پاس 2 باتیں ہیں، ان دونوں باتوں میں سے ایک بات آپ منظور کر لیں۔ کیا؟ پہلی بات یہ ہے، یا تو آپ یہ منظور کر لیں آدھے عرب کے آپ نے بھی، آدھے عرب کا میں نے بھی، یا تو آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آدھے کے آپ نے بھی، آدھے کے میں نے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب تک ہیں آپ نے بھی، آپ کے بعد میں نے بھی۔ یہ پرچہ اس نے لکھا اور اپنے قاصد کو بھیج دیا۔ جب وہ قاصد حضور کے سامنے آیا تو حضور نے جب وہ جملے پڑھے تو حضور نے فرمایا میرا دل تو چاہتا ہے کہ تجھے قتل کر دوں، لیکن قاصد کا قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، جو پیغام لے کر آیا اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے تو جا اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا دوسرا پرچہ کہ نبی تو میں ہی ہوں اور تو جھوٹا ہے۔ تو جب پرچہ لکھا تو حضور نے پرچے کو اٹھایا کہ کون اس پرچے کو لے کر جائے گا مسیلمہ کذاب کے پاس۔ تو صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور بیچتے تھے، کھجور سر پہ رکھ کر ٹوکرے میں کھجور بیچتے تھے، تو وہ سامنے سے جا رہے تھے آواز لگاتے ہوئے کھجور لے لو، کھجور لے لو۔ تو انہوں نے آواز سنی، جب حضور کے جملے سنے کہ اس پرچے کو کون لے کر جائے گا مسیلمہ کذاب کے بعد، صحابہ کو پتہ تھا جو وہاں پر گیا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، پتہ تھا ان کو۔
تو وہ بھاگ کر اپنا ٹوکرا، اپنا جو برتن تھا جس میں کھجور تھا وہ پھینک دیا وہیں پر، اور وہیں پر پھینک کر جوتے چپل جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے چپل وہ بھی نہیں اتاری اور منہ میں کھجور تھے، تو وہ اس طرح بھاگ کے آئے چپلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گر گئے. جب گرے تو ان کے منہ میں سے کھجور کی گٹھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر گر گئی. تو صحابہ نے اس کو پکڑا، بھائی آرام سے، بھائی آرام سے، اتنی جلدی کیا ہے، کم سے کم چپل باہر کھولو یا کھجور باہر پھینک کے آؤ. جب آؤ حضور کے پاس انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا، اگر میں چپل اتارتا اور اگر میں کھجور کی گٹھلی پھینکتا، اس طرح تم میں سے اگر کوئی یہ کہہ دیتا تو مجھے یہ مرتبہ نہیں ملتا، لہٰذا میں اس پرچے کو لے کر جاؤں گا، میں اس پرچے کو لے کر جاؤں گا. اب یہ پرچہ لے کر مسلمہ کذاب کے پاس چلے. اب مسلمہ کذاب کے پاس گئے تو مسلمہ کذاب نے جب پرچہ پڑھا، ایک طرف تو اس کا تھا، دوسری طرف حضور نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور تو جھوٹا ہے. تو اسلام میں تو قاصد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی مسلمان ہے، اس کے لیے تو بھائی جو بھی آ جائے اس کو قتل کرنا ہی ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حضور سے تو بعد میں نمٹوں گا، پہلے میں تجھ سے نمٹوں گا. تو اس کو قید کر لیا گیا اور اس کے جو ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پیروں میں ان کو جکڑ دیا، زنجیر جکڑ دی، ان کو کھڑا کر لیا. انہوں نے کہا کہ ان سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے تو بول میں نبی ہوں، پہلے تو بول میں نبی ہوں. تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنے آپ. انہوں نے کہا کہ مجھے آواز نہیں آتی، میں بہرا ہوں، مجھے آواز نہیں آتی، میں بہرا ہوں. ان کا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہارے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ نبی ہے. اور کب کیسے آواز آئی تیرے کو؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں بول میں نبی ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے کو آواز ہی نہیں آتی. تو وہ پریشان ہو کے غصے میں آ گیا. تو جلاد کو بلایا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. جلاد کو بلایا، جلاد نے ایک ہاتھ کاٹ دیا. یہ ہاتھ کاٹنا جو ہے نا، یہ سننے میں بڑا آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں بڑا آسان ہے، لیکن جب چلو ہاتھ تو دور کی بات ہے، آپ ناخن تو کاٹتے نا، ناخن تو کاٹتے نا، تو ناخن کاٹتے زیادہ کٹ جاتا نا، پورا دن سی کرتا رہتا، ارے یہ کیا ہو گیا زیادہ کر دینا. نہیں، تو ہاتھ کٹنا ہمیں سننے میں اچھا لگتا، سننے میں آسان ہے، کہنے سننے میں، لیکن ہاتھ کٹنا یہ سوچ کے دیکھے آدمی. اب ایک ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹ کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اب بول میں نبی ہوں. انہوں نے کہا کہ اب بھی میرے کو سنائی نہیں آتی. پھر فرمایا کہ وہ نبی ہے. کہا وہ نبی ہے. تو انہیں پریشان ہو کر غصے میں آیا، فرمایا اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دو. تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. پھر کہا یہ، انہوں نے کہا، پھر کہا میرے کو سنائی نہیں آتی. پھر کہا وہ نبی، ہاں وہ نبی ہے. تو جلاد کو حکم دیا ان کا پیر بھی کاٹ دے. ایک ہاتھ کٹ چکا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ چکا، ایک پیر کٹ چکا، دوسرا پیر بھی کٹ چکا، صرف اتنا دھڑ باقی ہے، صرف اتنا. پھر فرمایا کہ تو اب بھی بول دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہ نہیں، مجھے آواز ہی سے نہیں آتی. جب تو یہ بولتا ہے کہ تو نبی ہے، مجھے آواز نہیں آتی، میں تو بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں آتی. وہ نبی ہے، تو نبی نہیں ہے. تو کہا کہ تجھے ڈر نہیں لگتا، تجھے ڈر نہیں لگتا ہم سے کہ ہمارا پورا دربار ہے، جلاد ہے. انہوں نے کہا کہ تو بات سن، اب یہ جملے ہمارے لیے ہیں، بات سن کہ میرے 12 بچے ہیں، 12 بچوں میں سے 2 بچے تو ابھی دودھ پی رہے اور 2 بچے ایسے گھٹنوں پہ چل رہے ہیں. 2 بچوں نے تو ابھی پیر بھی نہیں لیے، پاؤں پہ نہیں چلتے، 2 بچے تو گھٹنوں پہ چل رہے ہیں اور 2 بچے ابھی دودھ پی رہے ہیں. میں نے وہاں سے آتے وقت عہد کر لیا تھا تو مجھے شہید کرے گا، تو میں اپنے ان بچوں سے بھی مل کے نہیں آیا. تو کیا چیز ہے؟ میں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، میرے 12 بچے ہیں، میں اپنے 12 بچوں بیوی سے بھی مل کے نہیں آیا، دودھ پیچھے بچے کا چہرہ بھی دیکھ کے نہیں آیا. تو میرا جذبہ دیکھ کیا ہے. اب اس کو غصہ آیا تو اس نے گردن اڑا دی، ختم کر دی. حضور کے بعد میں معلوم ہوا. تو مسلمہ کذاب جب یہ تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی، جنگ یمامہ. اس میں وحشی بن حرب جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اب اس نے، اب وقت تو زیادہ ہو گیا، ایک بات بتا کے ختم کر دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضور نے دعا کی. لیکن آپ یہ سوچ کے دیکھیں کہ ایک آدمی کے سامنے صرف یہ کہا جائے کہ تو صرف یہ کہہ دے. اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، بعد میں توبہ کر لے سکتے تھے، لیکن ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا جذبہ کیسا ہے. ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا جذبہ کیسا ہے. جب حضرت جنگ احد ہو رہی تھی، یعنی جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر ابن مطعم، ایک دشمنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، تو اس کے چچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا. اب شہید کر دیا جنگ بدر میں. اب اس کو غصہ چڑھا، جبیر ابن مطعم کو غصہ چڑھا کہ اس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، میں بھی حضور کے چچا کو کسی طرح قتل کرواؤں گا. اب جبیر ابن مطعم تھا جو ان کا غلام تھا، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا. اور ان کے غلام کی یہ خاصیت تھی کہ وہ چاہے کتنی بھی دور کھڑے ہوں، جب وہ کھنجر ایسا نشانہ لگاتے تھے، جہاں نشانہ لگتا تھا وہاں نشانہ لگتا تھا. وحشی بن حرب جو تھے نا وہ ایسے نشاندار تھے، یعنی جہاں وہ چاہتے تھے نشانہ لگانا، کتنی بھی دور کھڑے ہو وہاں سے نشانہ لگاتے تھے. وہ ان سے کام کراتا تھا، یعنی اوپر سے کوئی کبوتر جا رہے، اوپر سے کوئی پرندہ جا رہا، یا کوئی چیز، کسی ہرن کو، کسی بھی چیز کو مارنا ہے تو اس اپنے غلام سے نشانہ لگاتا، جہاں نشانہ لگاتا وہ مر جاتا. تو
تو اب اس کو معلوم تھا کہ اگر مجھے بدلہ لینا ہے تو مجھے اپنے اس غلام کا ساتھ لینا پڑے گا، اس غلام کے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اپنے غلام سے، وحشی بن حرب غلام تھا جبیر بن مطعم کا، تو اس سے کہا کہ اگر تجھے آزاد ہونا ہے تو ایک شرط ہے، کیا؟ کہ میرے چچا کو حضور نے قتل کرایا، تو حضور کے چچا کو قتل کر دے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے، تو آزاد۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وحشی جب ایمان لایا تو حضور نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ کسی کو قتل کرنے کا، جنگ کرنا، کہ میں تو غلام آدمی ہوں، لیکن مجھے اس نے لالچ دیا کیونکہ مجھ سے بہت کام کراتا تھا، تو میں آزاد ہونے کے لالچ میں نے ان کو قتل کیا۔ اب یہ کیا، جنگ احد جب ہو رہا تھا تو ایک پتھر کے پیچھے بیٹھ کے چپکے سے، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو قتل کرتے آ رہے تھے، سب کو قتل کرتے دشمن کا، تو یہ پہلی تال میں بیٹھا ہوا تھا کب ان کو ماروں گا۔ تو جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے دور سے برچھا مارا، کس کو؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے برچھا مارا، تو وہ ان کے پیٹ میں پار ہو کے پیچھے پار ہو کے پیٹ پورا کٹ گیا۔ جب پیٹ پورا کٹ گیا تو جنگ احد جو ہوئی تھی نا پہاڑوں میں ہوئی تھی، صحابہ کوئی وہاں تھے، کوئی وہاں تھے، کوئی وہاں تھے، جگہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب شہید ہو گئے آپ، تو انہوں نے چپکے سے وہ خنجر نکالا، رکھ کے واپس آ گیا۔ بعد میں جب ان کو معلوم ہوا تو ان کو آزاد بھی کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو صرف چھوٹی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ تو جب آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے، تو یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر مکہ کو آ گئے، لیکن جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ بھی فتح ہو گیا تو یہ پریشان ہو گیا میں کہاں جاؤں، تو یہ طائف کے اندر چلا گیا۔ اب طائف والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے لیے جگہ بچنے کی کوئی نہیں رہی، کہاں جاؤں، میں پریشان ہو گیا۔ تو کسی نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، شاید کہ آپ بچ جائیں، اور جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے حضور اس کو قتل نہیں کرتے۔ تو یہ حضور کے پاس گئے، انہوں نے جو ہے اپنے چہرے کو ایسا ڈھک لیا، اپنے چہروں کو ایسا ڈھک لیا، ساری صرف آنکھ دکھنے دی، ایسا ڈھک لیا، اور حضور سے فرمایا کہ رسول اللہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ قاتل بھی ہو تو حضور نے فرمایا اگر وہ قاتل بھی ہے تو اس کے سارے گناہ معاف۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ آپ گواہ رہو میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ گواہ رہو میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے زور سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے چہرے سے وہ نقاب ہٹایا، جیسے چہرے سے نقاب ہٹایا تو پاس میں ابو بکر عمر سب بیٹھے ہوئے، سب تلوار لے کے چڑھ گئے ان کے اوپر، یہ تو وحشی ہے۔ تو حضور نے سب کو روک لیا، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے سب معاف، لیکن ان کو فرمایا کہ تم میرے سامنے کبھی نہ آنا، تو میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کے کسی کے سامنے نہیں آتا تھا، ہلو خاموش رہتے تھے چپ کے، لیکن ان کے دل میں ایک کڑن تھی کہ میں نے حضور کے چچا کو قتل کیا ہے، میں بھی کسی بڑے دشمن کو قتل کروں گا، کسی بھی طرح بڑے دشمن کو قتل کروں گا۔ اب حضور کے زمانے میں نبوت کا سب سے پہلا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب انہوں نے جب پہلی عہد کر لیا کہ مجھے مسلمہ کذاب کو کسی طرح قتل کرنا ہے، کسی بھی طرح قتل کروں، مجھے قتل کرنا ہے۔ تو جب مسلمہ کذاب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، ایک جنگ کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں آپ کو چھوٹا بتانا چاہتا ہوں۔ تو جب جنگ ہوئی تو جنگ میں جب مسلمہ کذاب گھیرے میں آ گیا تو یہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے پہلی خنجر، ان کو تو عادت تھی نشانہ لگاتی کی، تو انہوں نے جیسے نشانہ لگایا، انہوں نے دور سے نشانہ لگایا، دور سے جب برچھا گیا ان کے یہاں لگا تو ایک صحابی ان کے پاس اور موجود تھے، انہوں نے بھی حملہ کیا۔ اب ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا خنجر پہلے لگا، اس صحابی کا خنجر پہلے لگا، اب ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو مسلمہ کذاب کی ایک باندھی تھی تو اس نے آواز دی کہ ہمارے سردار کو ایک کالے غلام نے قتل کیا ہے۔ اب یہ خوش ہو گئے، آج میں خوش ہوں، آج میں خوش ہوں، یا اللہ آج میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے حضور کے دشمن کو قتل کر دیا۔ تو ہم کو جو لوگ شہید ہیں ان کا درجے کا نہیں پتہ ہے، اس لیے ہم ماتم منا رہے ہیں۔ اگر ہمیں شہید کا درجے کا پتہ ہوگا تو ہمیں ماتم نہیں منائیں گے، ماتم اس لیے منا رہے ہیں ہمیں شہید کا پتہ نہیں۔ شہید تو بھائی وہ ہے کہ جس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، تو ہم لوگ بھی شہادت کی دعا مانگے۔ حضور فرمایا جو آدمی پوری زندگی میں شہادت کی دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، کل قیامت کے دن وہ خود کو دیکھا گا شہیدوں کی لائن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو ہم لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔